وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک میں ایک خصوصی سلسلہ جو کہ بعنوان تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ حقائق لے کے حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کہ جو 2 درس آپ کے سامنے آئے، اس میں نے کوشش کی کہ تاریخ کے ان غلط بیانیوں کی طرف جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے تاریخی روایات کو پیدا کر کے جعلی اور وضعی طور پر تاریخ کی کتابوں میں داخل کیا اور ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی لپیٹ میں کیا شیعہ، کیا یہودی، کیا مسلمان، بلکہ اچھے اچھے لوگ آ گئے، اور انہوں نے جو تاریخ ہم تک پہنچائی وہ اس حد تک کمزور تھی، اس حد تک سیاہ تھی کہ آج کا مسلمان طبقہ، خاص کر وہ روشن خیال طبقہ جو یورپین کنٹریز کی جمہوریتوں کو دیکھ کے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہاں پر بہت اچھا نظام ہے، تو ان کے لیے ان تاریخی واقعات اور اس میں جو دھوکہ بازی کی گئی ان چیزوں کو لے کر انہوں نے
تاریخ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن اس سے بڑی بات جو ہوئی وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لعن طعن کرنا شروع کر دیا، اور خاص ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو اس حیثیت سے اس کو بڑھاوا دینے والا تھا، جنہوں نے تحقیق کا نام دیا، جنہوں نے کیا ہے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تاریخ کو بڑے غیر جانبداری سے آپ کو سنائیں گے، جس میں بڑے علماء بھی شامل تھے اور غدار قسم کے لوگ بھی، انہوں نے اس کو اور بڑھاوا دیا اور اس حد تک عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ پوری تاریخ میں صرف 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور کو چھوڑ کر کوئی ایسا دور ہمیں نہیں ملتا جہاں پر اسلام نافذ ہوا ہو اور اسلام کی جو اس کا نظام ہے اس نظام کے تحت خلافت چلی ہو۔ حضرت معاویہ اس بگاڑ کے سب سے پہلے شخص ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کو اس حد تک پھیلایا گیا کہ عوام میں ایک بات عام ہو گئی کہ خلافت کو توڑ کر بادشاہت کی ابتدا اور پورے نظام کو مسخ کر کے قیصر و کسریٰ کا نظام قائم کرنے والے حضرت معاویہ۔ اب اس حیثیت سے بہت سے لوگ آگے بڑھے اور یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت معاویہ اور ان کے ماں باپ پہلے ہی سے مشکوک تھے، اور بعضوں نے تو صحابیت کے درجے سے نکالنے کے لیے شد و مت کا زور لگا رہے ہیں، جن میں بدبخت علی مرزا بھی سر فہرست ہے، اور اس میں بہت بڑا کام خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی، یہ بھی بہت بڑا کام کی۔ ان سب چیزوں کے علی الرغم ہم دیکھیں گے تاریخ کے صحیح اور مستند ترین روایتیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں کی دیدہ دلری کیا ہے، کہ انہوں نے کس طرح تاریخ کی اہم ترین اور سچی باتوں کو، اور خاص کر حضرت معاویہ کے حلم و بردباری اور شان و شوکت کو کس طرح مٹا دیا۔ میں اس بارے میں اتنی تفصیل سے گفتگو اس واسطے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا بیس ہے۔ جب اس بنیاد کو ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو الحمدللہ اس کے بعد کے واقعات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس واسطے آج میں جس مضمون کے تحت گفتگو کروں گا وہ خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، صحابہ کے زبانی اور تابعین کے زبانی آپ کو چند باتیں حقیقت کی روشنی ملاؤں۔ وہ باتیں میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ یہاں یہ فضیلتیں آئی ہیں، لیکن مناسب لگا کہ میں آپ کو وہ چیزیں پڑھ کے سنا دوں تاکہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ چند ہستیوں میں سے ہیں جن کے احسان سے امت کبھی بھی مبرہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، مسلمانوں کی اتنی بڑی خدمت کی، اور ان چند کبار صحابہ میں سے ہیں جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل رہنے کا اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ وحی، کاتب وحی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بدبختوں نے جو سیرت مسخ کی، اس حیثیت سے یہ الفاظ مجھے کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اسلامی دنیا کی وہ مظلوم ترین ہستی ہیں جن کی خوبیوں اور ذاتی محاسن و کمالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی پیہم کوشش کی گئی، آپ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، آپ کے متعلق ایسی باتیں گھڑی گئی اور ان کو پھیلایا گیا جس کے لیے کسی عام صحابی سے بہت دور کی بات ہے، کسی شریف انسان کے بارے میں بھی کہنا کیا ہے، روا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جس شد و مت کے ساتھ پروپیگنڈا اور طوفان اٹھایا گیا، اس کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے اوجھل ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے پیدا ہوا تھا۔
اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں حضرت معاویہ کو بس جنگ صفین کے قائد کی حیثیت سے جانتی ہے یا حضرت علی کے مقابلے کے طور پہ جانتی ہے، لیکن وہ معاویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر تھے، جنہوں نے کئی سال تک آپ کے لیے کتابت وحی کا کام انجام دیا تھا، آپ سے اپنے علم و عمل کے لیے بہترین دعائیں لی تھی، جنہوں نے حضرت عمر جیسے خلیفے کے زمانے میں اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا تھا یعنی سمندری نیوی، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا تھا، ہر بار ان کے دانت کھٹے کیے تھے اور ان کو زبردست شکست کی تھی، آج وہ معاویہ کو لوگ فراموش کر چکے ہیں رضی اللہ عنہ۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں جانتے کہ قبرص کا قلعہ، روڈس، صقلیہ یعنی سسلی، سوڈان جیسے اہم ترین ممالک کون فتح کیے، فاتح کون ہے اس؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سالہ سال کے باہمی خلفشار اور اختلاف کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جہاد کا جو فریضہ تقریباً متروک ہو چکا تھا خانہ جنگی کی وجہ سے، اسے دوبارہ عصر نو زندہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اپنے عہد حکومت میں نئے حالات کے مطابق شجاعت، جواں مردی، علم، عمل، حلم، بردباری، امانت، دیانت میں نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو شیعہ اور یہودی پروپیگنڈے کے تحت دبیز پردوں میں چھپ گئی۔ تو یاد رکھیے حضرت معاویہ کے حالات میں ان بدبختوں نے جو پروپیگنڈا کیا اور انہیں جو بدنام کیا، ہمیں اس کے دبیز پردوں کے اندر سے چھپی ہوئی تاریخ کو نکھار کے آپ کے سامنے لانا ہے، تاکہ کوئی بعد میں اس کو سننے کے بعد اپنے دل کے اندر حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کوئی غلط تصور قائم نہ کرے، الا ہے کہ کوئی ہڈ ڈرم ہو، ضدی ہو یا شیعہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، شرافت، سخاوت، اس حیثیت سے پورے عرب میں ممتاز تھے، اور یہ قریش کا قبیلہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، جو بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معتبر ترین اور معزز ترین مانا جاتا تھا۔ قریش کے دو قبائل ہیں، ایک بنو ہاشم کہلائے، ایک بنو امیہ کہلائے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنو ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اس سے زیادہ معزز کوئی قبیلہ نہیں، لیکن اس کے بعد کا اگر کوئی قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے، تو حضرت معاویہ کا خاندان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے جو بنو امیہ کہلایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے قبل بھی اپنے خاندان کے ممتاز ترین رؤساء میں سے تھے، اور فتح مکہ کے دن اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا گھر دارالامن قرار دیا اور کعبۃ اللہ کے برابر کر دیا۔ اسی واسطے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شمار مالدار ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ جاہلیت میں بھی اعلیٰ صفات کے مالک تھے اور اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو سونے پہ سہاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، غزوہ حنین اور غزوہ یرموک میں شرکت کی، یہاں تک کہ 31 ہجری میں یہ انتقال کیے حضرت ابو سفیان۔ حضرت معاویہ آپ ہی کے فرزند تھے، بعثت نبوی سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔
اور بچپن سے ہی اولو العزم اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری اور اخلاق اور کیا ہیں ہونہار ہونے کے نمایاں صفات تھے۔ ایک مرتبہ آپ نوعمر تھے، آپ کے والد ابو سفیان نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میرا بیٹا ماشاء اللہ بہت لائق و فائق ہے، اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو والدہ کہنے لگی فقط اپنی قوم کا نہیں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے عالم کی قیادت کرے گا یہ بچہ۔ تو نمایاں اوصاف بچپن ہی سے تھے۔ اور اسی طرح ماں باپ کی تربیت خاص طور پر مختلف علوم و فنون سے آپ کو آراستہ کیا، جبکہ اس دور میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن حضرت معاویہ ان لوگوں میں سے ہیں رضی اللہ عنہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور اس پر کیا ہے بہترین دسترس رکھتے تھے۔ آپ بتایا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے بعد ہی آپ کے دل میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن ظاہراً اعلان جو ہوا وہ روایتیں شاہد ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، جبکہ اس سے 2 سال پہلے ہی وہ دلی طور پر مسلمان ہو چکے تھے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے ظاہر نہ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے کے بعد آپ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور اعلان کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اسی طرح ابن سعد طبقات ابن سعد کے بہت بڑے کیا مؤرخ ہیں، ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لے آیا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا، اس واسطے کہ مجبوریاں تھی، اور اس بنا پر آپ نے اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بدر، احد، خندق وغیرہ میں آپ کفار کے جانب سے شریک نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو پچھلے درس میں نے کہا تھا، ان کے اندر اسلام راسخ تھا، اندر سے وہ چاہتے تھے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں، احد میں، جبکہ باپ سردار بن کے آ رہے تھے لیکن بیٹا غائب، اور ہم عمر نوجوان بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف حصہ لے رہے تھے اس وقت، ان کے عمر کے نوجوان، لیکن انہوں نے کسی معاملے میں کیا ہے ہمیں شرکت کیا ہے تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام لانے کے بعد مستقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، اور آپ اس مقدس جماعت کے ایک رکن رکین تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے مامور کیا تھا، اور جو وحی نازل ہوتی تھی اسے قلمبند فرماتے، حتیٰ کہ صرف وحی کا لکھنا نہیں، خطوط اور اللہ کے رسول کے خاص طور پر فرامین کے لکھنے کا بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے رکھا تھا۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت کی خدمت رہی، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا رہا تو حضرت معاویہ کا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ کے ساتھ لگے رہتے اور یہ کام انجام دیتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کتابت وحی کا کام جتنا نازک تھا، اور اس کے لیے جس احساس ذمہ داری، امانت، دیانت، علم و فہم کی ضرورت تھی، وہ دراصل آپ لوگوں کے لیے محتاج بیان نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ بہت اہم کام تھا، حفاظت کا ذمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت، وحی، امانت، دیانت اور دیگر صفات حمیدہ کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ان کو دیا ہے۔ حدیث کی مشہور ترین کتاب جامع ترمذی کے اندر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بخشے۔ کون دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کچھ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو یہ دعا دے رہے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تو ان کو ہادی
ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہاں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی دعا دی، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور ان کے عذاب سے اور اس کو عذاب جہنم سے بچا دے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ترین روایتوں میں سے ہے۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیاب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت معاویہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں وضو کا پانی لے کر آیا، آپ نے پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے معاویہ اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ گویا کہ اشارہ پیشن گوئی تھی کہ معاویہ تمہیں خلافت ملے گی۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا کام کرے اور اس کی طرف توجہ کرے اور مہربانی کرے اور جو برا کام کرے اور اس سے درگزر کرے، یعنی حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ اگر تم خلافت پر رہو ایسے وقت میں جو اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کرو، اس کی ضروریات کو پورا کرو، اور جو برا کام کرے اس سے درگزر کر لیا کرو۔ یعنی حکمرانی کے گر سکھلائے، حکمرانی کے کیا ہے اصول سکھلائے، اور یہ بتانے یہ کوشش اور یہ آ کر پیشن گوئی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو کوشش کرو، جب تمہیں کیا سلطنت مل جائے گی، گویا کہ مل جائے گی کا مطلب ضرور ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا۔ اسی لیے حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مجھے خیال ہونے لگا کہ ضرور مجھے اس کام میں آزمایا جائے گا، یعنی مجھے خلیفہ بنایا جائے گا اور مجھے یہ کام ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ زندگی میں اس کے بعد 40 سال تقریباً گورنر، 20 سال خلیفہ رہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات حضرت معاویہ کے سلسلے میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے حضرت معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ اس کو علم سے بھر دے، یعنی پیٹ اور سینہ مس ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سینہ اور پیٹ علم سے بھر دے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تم کو اللہ تبارک و تعالی ہادی بنائے، مہدی بنائے اور تمہارے ذریعے سے ہدایت یافتہ لوگوں تک رہنمائی فرمائے۔ تو اس سے بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی بہت بڑی خدمات جو اسلام کے لیے ہوں گی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اسی طرح آپ کے والد اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قتال کیا، مجھے بڑا رنج ہے اس کا، اب آپ حکم دیجئے کہ میں اس کے مقابلے کو اس کو کیا ہے مداوے کے طور پر کفار سے لڑوں اور جہاد کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور جہاد کرو۔ تو اس جملے کی وجہ سے بعد میں آنے والے واقعات ہم کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مختلف غزوات میں شریک رہے، کفار سے جہاد کیا، حتیٰ کہ غزوہ حنین میں شرکت کی، اور آپ کے ساتھ قبیلہ حوازن جو تھا مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 وقیہ چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عنایت کی۔ اب آئیے وہ
جو کہ امت کے سب سے بہترین افراد تھے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، صحابہ۔ آج ایرا غیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر کیا ہے، آوازیں کس رہا ہے۔ ذرا دیکھو تاریخ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت معاویہ کیا تھے۔ آپ دراصل حضرت عمر فاروق کی نظر میں، اس طرح کچھ اور باتیں بھی لاؤں گا۔ بات شروع کرتا ہوں حضرت عمر جیسی دور اندیش، اسلام کو چاہنے والے اور اسلام کے لیے اپنا آپ کو قربان کر دینے والے، بڑے جلیل القدر، بھیجا کسی کی تعریف کا سوال ہی نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں حضرت معاویہ کی کیا ہے، برائی کی گئی، تو آپ نے فرمایا قریش کے اس نوجوان کی برائی مت کرو، جس کی صفت یہ ہے کہ غصے کے وقت بھی ہنستا ہے، یعنی اتنا بردبار ہے کہ غصہ کنٹرول کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہا کہ وہ ایسے بردباری کے ساتھ ساتھ ایسے کیا ہیں، طاقتور بھی ہیں کہ ان کو کوئی بھلا پھسلا نہیں سکتا، اور جس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ یعنی انتہائی غیور ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، تناوٹ، اور اس کے پاس انانیت نہیں چلتی، وہ بہترین افراد میں سے ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو سمجھ رکھو معاویہ شام میں موجود ہے۔ ہاں، معاویہ شام میں موجود ہے۔ ابن حجر الاصابہ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اس قول کو لائے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپس میں فرقہ بندی سے بچو، ورنہ تو ایک معاویہ کافی ہیں، وہ شام میں موجود ہیں، وہ سدھار دیں گے، وہ برابر کر دیں گے۔ ہاں، اتنا مان تھا حضرت معاویہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کے ساتھ اتنا مان تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے، اور تمام معاملات میں آپ سے مشورے لیتے تھے۔ شام کی گورنری اور عہدے پر جو حضرت عمر نے باقی رکھا تھا اسی پر رکھا، اور آس پاس کے علاقے اردن، حمص، فلسطین وغیرہ میں بھی آپ کو گورنر بنا دیا اور علاقے بڑھا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی جماعت بیعت کرنے کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد، ہاں کچھ باتیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان ہوئے، لیکن وہاں پر بھی ان کا دراصل وہ معاملہ نہیں ہے جو مشہور کر دیا گیا خلافت کے لیے، مال و دولت کے لیے لڑے، بلکہ ان کا صرف کہنا یہی تھا کہ قاتلین عثمان جو ہیں، حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا، اس کے قصاص کے بارے میں اختلاف پیش آیا، جس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ قصاص آپ لیجئے ان سے۔ یاد رکھیے، اس میں صرف ان کا قصاص کا دعویٰ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت علی جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا، خدا حضرت علی فرما رہے، اب ان لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے جو حضرت علی کے محبت کے دعوے دار ہیں، کہ اے لوگوں تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند نہ کرو، صاف کہہ رہے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے گرتا ہے۔ یعنی ان کی عمارت کو، ان کی خلافت کو برا نہ کہو، خود حضرت علی نے پہچان لیا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کھو گے تو پھر مسلمانوں کے درمیان ایسی خانہ جنگی ہوگی اور ایسے اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ جس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح کیا ہے حنظل کا پھل، جس طرح درخت سے ٹوٹ کے گرتا ہے، ایک پھل ہے حنظل، جسے ہم نارنگی وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے لوگوں کے سر گرتے چلے جائیں گے۔ خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت دوسرے صحابہ کے درمیان کیا تھی، ذرا یہ اندازہ کر دیں، صحابہ کتنا مانتے تھے
ہم کون ہوتے ہیں ان پر جرح کرنے والے؟ میں اسی واسطے ایک ایک بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک فقہی مسئلے میں حضرت معاویہ، یعنی لوگوں نے ایک فقہی مسئلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاویہ کی شکایت کی کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے فقیہ ہیں، ترجمان القرآن سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو معاویہ کو برا نہ کرو رضی اللہ عنہ، انہو فقیہ، بے شک وہ بڑے فقیہ ہیں، ہاں بے شک وہ فقیہ ہیں۔ اور یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہو قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان کو برا نہ کہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اختیار کیے ہیں، صحابی ہیں، ان پر اعتراض نہ کرو۔ تو یہ بات صاف بتا رہی ہے کہ صحبت کا شرف اٹھانا ہی، یعنی صحابیت کا لفظ، یہ صحابیت کا شرف ملنا ہی اتنا بڑا ہے کہ اس فضیلت کے سامنے تمام فضیلتیں بیکار ہیں، بس یہ ایک فضیلت سب پر حاوی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب نے اگر آپ سے شکایت کے لہجے میں بیان کیا کہ حضرت معاویہ نے وطر کی 3 رکعتوں کے بجائے 1 رکعت پڑھی ہے، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا اصابہ، بیٹے سن، جو کچھ معاویہ نے کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑا عالم کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ روایت بھی بیہقی سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے علم اور تفقہ اور تقوی سے کس درجہ متاثر تھے۔ یہ حال تو کیا ہے، دینی امور میں تھا، دنیاوی امور میں تو حضرت ابن عباس کا قول تھا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سلطنت اور بہترین بادشاہت کے لائق کسی کو نہیں پایا، بہترین نظم و نسق کرنے والے۔ حضرت عمیر بن سعد کا قول حدیث کی مشہور کتاب ترمذی کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمیر بن سعد کو حمص کی گورنری عطا کی، پھر اس کے بعد معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ تو کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ ارے حضرت عمیر کو وہاں سے معزول کر کے حضرت معاویہ کو مقرر کر دیا۔ تو حضرت عمیر نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا معاویہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے سنا ہے کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر، اللہم اہد بہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن عمر جیسی شخصیت جو احادیث کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں اور عمر کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کسی آدمی کو نہیں پایا۔ یہ روایت بھی ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس کے جنگوں میں بالکل غیر جانبدار رہے، ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہیں تاریخ میں، جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران، فاتح مدائن، جب یہ جنگ صفین وغیرہ کا معاملہ ہوا، جنگ صفین وغیرہ کا معاملہ ہوا تو بہترین ایسے انداز اختیار کیا کہ کسی طور پر کیا ہے شریک نہیں ہوئے، غیر جانبدار ہو گئے، لیکن پھر بھی فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کسی کی جانبداری میں نہیں تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ کیا ہیں حضرت معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے تو وہ انہی کی تعریف کریں گے، حضرت علی کے ساتھ ہوتے تو کیا ہے کچھ اور کہہ سکتے، لیکن کسی میں نہیں شامل ہوئے تھے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ ما رأيت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ، حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ، عدل کا، انصاف کا فیصلہ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔
حضرت قبیصہ بن جابر ان کا قول ہے، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ سے بڑھ کر بردبار، ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق، اور ان سے زیادہ باوقار، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملے میں ان سے زیادہ آگے بڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ صحابہ کی شہادتیں ہیں، جو ہماری کروڑوں شہادتوں کے مقابلے میں ایک صحابی کی شہادت بھی کیا ہے؟ اونچی ہے، ان کی شہادتیں ہیں۔ پھر ان کے زمانے میں جو تابعین تھے، جو بڑے بڑے تابعین تھے، انہوں نے حضرت معاویہ کو کس طرح چاہا اور کس طرح عظمت دی۔ آج کے 1400 سال بعد آ کے یہ ناہنجار اور یہ کیا ہیں؟ گنہگار سیاہ کار حضرت معاویہ پہ زبان کھولتے ہیں۔ کیا جرأت ہے ان کی؟ اس دور کے تابعین انہوں نے کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اور فضیلت بیان کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو مشہور تابعین میں سے ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے، بھلا اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور سرکار دو عالم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، تو انہوں نے جواب دیا ربنا لک الحمد۔ اس شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ کون افضل ہے، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت غصہ ہوئے، ناراض ہوئے اس شخص سے، اور فرمایا کہ تم ان دونوں کی آپس میں نسبت ملاتے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ناک کے سوراخ میں چلی گئی، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت معافی بن عمران سے کیا گیا تو وہ بھی غضبناک ہو گئے، بھلا ایک تابعی کو ایک صحابی کے ساتھ ملاتے ہو؟ حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں امہات المومنین میں سے ہیں، اور انہوں نے وحی خداوندی کو کتابت کی ہے، حفاظت کی ہے، بھلا ان کے مقام کو کوئی تابعی پہنچ سکتا ہے؟ اس شخص کو انہوں نے ڈانٹا۔ پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ جس نے میرے اصحاب اور میرے رشتہ داروں کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث ابن کثیر کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ مشہور تابعی جو حضرت اخنف بن قیس، اہل عرب میں بہت حلیم بردبار مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا بردبار آپ ہیں یا حضرت معاویہ؟ بردباری زیادہ کس میں ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بخدا تم نے بڑا جاہل قسم کا سوال کیا، تمہارے سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ بردبار تھے، حلم کے ساتھ کام لیتے تھے، لیکن ان کی بیوٹی یہ تھی کہ ان کے پاس قدرت بھی تھی، خلافت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، ہونے کے باوجود وہ بردبار تھے۔ اور میں جو بردباری اختیار کرتا ہوں، میرے پاس کون سے عہدے ہیں؟ طاقت ہوتے ہوئے لوگوں سے بردبار ہونا یہ بہت بڑی شان والی بات ہے۔ جس کے پاس کیا ہے بردباری کے علاوہ کوئی اور چانس ہی نہ ہو، وہ بردباری کرے، وہ کسی کو معاف کر دے، تو وہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان مدح کے اقوال تابعین اور صحابہ سے سننے کے بعد اب ذرا سیرت پر بھی نظر ڈال لیں ان کی۔ خاص کر اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے خلاف زبردست جنگ میں حضرت معاویہ نے حصہ لیا، جو جنگ یمامہ کہلاتی۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اس کا سر کاٹنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام آیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ خود حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ مسلمہ کذاب کو اصل میں جو نیزہ مارا سب سے پہلے وہ وحشی تھے، جو حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو مدد کر کے اس کا سر کاٹنے میں حضرت معاویہ کا نام پہلے ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس فتنے کو بالکل قلع کما کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا۔ یہ جنگ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں ہوئی۔ 19 ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا، اور قیصریہ ایک شہر ہے جہاں پر کیا ہے
فتح کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اور یہ روم کا بہت مشہور شہر تھا اور رومیوں کی فوجی چھاؤنی تھی، وہاں پر ہیڈ کوارٹر تھا۔ یزید بن ابی سفیان کو ساتھ میں بھیجا اور یہ محاصرہ کرتے کرتے یہاں تک کہ شام کے اندر طویل عرصہ ہونے لگا تو حضرت معاویہ کو نائب بنا کر حضرت یزید بن ابی سفیان وہاں سے نکلے، اور یہاں تک کہ شوال 19 ہجری میں اس کو فتح کرنے والے حضرت معاویہ ہیں۔ اس فتح کے ایک ماہ بعد ہی ذی القعدہ 19 ہجری میں یزید بن ابی سفیان طاعون امواس کے مہلک مرض میں شہادت پائی، تو حضرت عمر کو ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا اور آپ کا وظیفہ 1000 درہم ماہانہ مقرر کیا۔ ہاں، حضرت عمر نے پھر اس عرصے میں آپ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور بہت سے شہر فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد پر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں حضرت عثمان کو اسی عہدے پر باقی رکھا، بلکہ حسن انتظام، تدبر، سیاست سے متاثر ہوتے ہوئے حمص اور فلسطین کے علاقے بھی ماتحت کر دیے، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے کل 12 سال یا اس سے کچھ زائد آپ اس کے گورنر رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے تو روم کی جانب سے جہاد کیا اور اموریہ تک جا پہنچے جہاں پر فوجی چھاونیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد قبرص، بحر روم، شام کے انتہائی بہترین علاقوں جو یورپ اور روم کے درمیان مصر و شام کی فتح کا دروازہ ہے، اس مقام کی بہت بڑی اہمیت تھی، وہ بھی حضرت معاویہ کے ذریعے فتح ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے سمندر کی مشکلات کی وجہ سے اجازت نہ دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا تو آپ نے ان کی اجازت اس کے لیے اجازت طلب کی اور بحری بیڑا تیار کیا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا یہ پہلا بحری بیڑا ہے جو صحابہ کرام کی جماعت کو لے کے پہنچا، اور تقریباً صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں، ان سب کے امیر رہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بشارت بھی ملی، جو کیا ہے اس کے ذریعے سے فتح کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں بحری بیڑے کی تیاری اور بحری جنگ کا یہ پہلا موقع تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں حضرت معاویہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑا تیار کرایا اور مسلمانوں کے ذریعے جہاد کی اجازت دی۔ پہلی بار بحری بیڑا تیار کرانا حضرت معاویہ کی محض ایک تاریخی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے نہایت عظیم سعادت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں کے حق میں جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ارشاد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا، جو سمندری لڑائی لڑے گا، وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ہاں، یہ دراصل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اس حیثیت سے تو خاص طور پر ہر صحابی جنتی ہے، لیکن حضرت معاویہ خاص طور پر جنتی اس حدیث کے مطابق ہو گئے، جس میں اللہ کے رسول نے بشارت دے دی کہ میری امت میں جو سب سے پہلا سمندری بیڑا لے کر جائے گا اور لڑے گا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اور اس میں کئی صحابہ کے ساتھ امیر بن کے، جو جہاد کے امیر بن کے، افسر بن کے گئے، وہ خود حضرت معاویہ ہیں۔ اسی طرح 27ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ بحری بیڑا لے کر گئے، اور 28 ہجری میں آپ کے ہاتھوں فتح بھی ہو گیا، آپ وہاں کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا، اور 3 ہجری میں آپ نے روم کے کچھ اور علاقے بھی فتح کر لیے، اور 35ویں ہجری میں خود غزوہ ذی خشب پیش آیا، جس میں آپ نے امیر لشکر کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔
یہ تمام چیزیں حضرت عثمان کے دور مبارک میں ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، فلاں کیا، ان تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہرگز بھی آپ کو اقتدار کی خواہش نہیں تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مختلف سندوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے دوران حضرت ابو مسلم خولانی لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کو حضرت علی کی بیعت پر راضی کر سکیں۔ ہاں، حضرت ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ کی بیعت پر راضی کر سکیں حضرت معاویہ کو۔ تو انہوں نے کہا جا کر تم علی سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم علم و فضل میں حضرت علی سے بہتر ہو یا تم ان جیسے ہو؟ تو حضرت معاویہ دیکھیے کہ بڑی صاف گوئی سے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی قسم میرا یہ خیال نہیں ہے، میں جانتا ہوں علی رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں اور خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، لیکن کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا ہے اور میں ان کا رشتہ دار ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، اس لیے مجھے ان کا قصاص لینے کے لیے زیادہ مجھے حق پہنچتا ہے۔ تم جا کر حضرت علی سے صرف اتنا کہو کہ قاتلین عثمان جو ہیں، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے میں حصہ لیا، جو حضرت علی کے ساتھ ہیں، ان کو میرے سپرد کر دیں تو میں، اب دیکھیے بہت اہم بات ہے، تو میں خلافت کو ان کے سپرد کر دوں۔ خلافت کا جھگڑا ہی نہیں تھا، صاف معلوم ہو رہا ہے اگر قاتلین عثمان کو دے دیں گے تو میں خلافت کو کیا دستبردار ہو جاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ تو یاد رکھیے اس واقعے سے بالکل ان پر اٹھانے والے تمام الزامات رائیگاں جاتے ہیں اور کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اقتدار، بادشاہت، اس واسطے کیا ہے حضرت علی سے مقابلہ کیا۔ اور اس سے اندازہ اور زیادہ کیا پختہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، جو حضرت معاویہ نے انہی اختلافات کے دوران قیصر الروم کو ایک خط تحریر کیا تھا۔ روم کا بادشاہ قیصر نے اس وقت عین یہ جنگ، یہ آ کر اختلافات حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان چل رہے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ روم کا بادشاہ طاق میں تھا تو اس نے جنگی تیاری کر لی اور ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہا اور شام کے سرحدی علاقوں میں لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کی اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا قیصر روم کو، جو کہ کیا ہے، پوری سند کے ساتھ پورے مستند ترین تاریخی کتابوں میں موجود ہے، کہ اس خط میں وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم سرحد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھی حضرت علی سے صلح کر لوں اور ان کا جو لشکر تم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا اس کے سب سے پہلے ہراول دستے میں میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں۔ جب یہ خط قیصر روم کو پہنچا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور لشکر کشی کرنے سے رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کفر کے مقابلے میں اب بھی ایک جسم و جان کی طرح ہیں اور ان کا اختلاف سیاسی لیڈروں کا اختلاف نہیں ہے۔ یا رب، روم کا بادشاہ اصحاب رسول اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا، آج کے یہ شیعہ رافضی کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کے اندر آنے والے یہ مسلمان، یہ خلافت ملوکیت پڑھ کے گمراہ ہونے والے، یہ انجینئر علی مرزا کے چیلے چانٹے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا ہیں، غلط بیانی کر کے اس نے جو تاریخ کو مسخ کیا ہے اس کے ماننے والے، وہ صحابہ کو نہیں پہچانتے۔ وہ پہچانتا تھا، وہ کہہ رہا ہے دیکھو کہ کفر کے مقابلے میں ہمیشہ وہ ایک جان ایک جسم رہیں گے، اور ان کا اختلاف عام سیاسی لیڈروں کا اختلاف نہیں ہے، یہ خاص اجتہادی اختلاف تھا۔ اس میں اگر خطا ہو گئی، مان لیجیے حضرت معاویہ خطا میں تھے، تبھی بھی ان کو ایک ثواب ہے، تبھی بھی ان کو ایک ثواب ہے، یہ اجتہادی خطا تھی۔
یہ اختلافی لیڈروں کا، سیاسی لیڈروں کا اختلاف تھوڑی تھا۔ ہاں، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو یاد رکھو، جن بدبختوں نے شہید کیا وہ صرف حضرت علی کو نہیں بلکہ 3 لوگوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا ایک ہی دن میں، جس میں حضرت عمرو بن عاص بھی تھے، حضرت معاویہ بھی تھے۔ تینوں طرف تینوں وہ گروہ کے لوگ، خارجی لوگ گئے تھے، لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ حضرت علی کیا ہے اس وقت جہاں مقررہ پوائنٹ تھا وہاں پر مل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن کچھ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یا ایک روایت ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا جس سے کیا ہے بہت گہرا زخم آیا، لیکن موت واقع نہیں ہوگی، بعد میں کیا ہے دھیرے دھیرے وہ زخم صحت مند ہوتے چلے گئے، زخم سکتا چلا گیا۔ لیکن اس وار سے اس بدبخت نے جو کیا تھا ابن ملجم نے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے حضرت علی کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جو لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنائے ہوئے تھے، اس کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنائے، کیونکہ ابتدا سے ہی اس طرح کی لڑائیوں سے انہیں کیا ہے نفرت سی تھی، تو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات سے سخت بیزار تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، شروع میں تو جنہوں نے بنایا تھا ان کو بہت بھڑکایا، لیکن انہوں نے دراصل ان کے بھڑکاوے میں آئے بغیر صلح کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ 41 ہجری کے اندر انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے خود خلافت ان کے حوالے کر دی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے سالانہ 10 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کیا، جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حسن بصری حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان بہت بڑے تابعی حضرت حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن پہاڑ جیسے لشکر لے کے حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے، اور حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ سے کہنے لگے کہ لشکروں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر قتل غارت کے، بغیر کیا ہے ایک دوسرے کے قتل کیے بغیر نہ لوٹیں گے۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے بتلاؤ، اگر انہوں نے قتل کر دیا اور اس جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرتے کرتے کیا ہے ہم سب قتل ہو گئے، تو مسلمانوں کے معاملات کی کون نگرانی کرے گا، ان کی عورتوں کی کون رکھوالی کرے گا، اور یتیم بچوں کو مال و متاع کا ضامن کون ہوگا؟ اس سے تو حضرت معاویہ کی دل کے اندر قوم کا درد اور مسلمانوں کی خانہ جنگی اور باہمی جنگ کی وجہ سے کتنا افسوس ہو رہا ہے، اور کتنی وہ دراصل وہ بری نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن خلدون نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے صلح کا ارادہ کیا تو حضرت معاویہ نے ایک سفید پیپر منگوایا، کاغذ منگوایا، اور اس کے آخر میں اپنی مہر لگائی، اور وہ کاغذ حضرت حسن کے پاس دے کر بھیج دیا اور کہا کہ آپ جو چاہیں اس میں تحریر کر دیں، شرط میں اس سب کو ماننے کے لیے پہلے سے ہی تیار، یعنی آپ لکھیں گے میں پڑھوں گا، پھر اس پر سائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہم سوچیں گے، یہ سوال ہی نہیں، بلکہ آپ دراصل کیا ہے جو چاہیں اس میں لکھ لیں، لکھنے سے پہلے ہی میں دراصل کیا ہے اس پر اپنا مہر لگا چکا ہوں، اپنی سائن کر چکا ہوں۔ ہاں، ابن خلدون تاریخ کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ روایت ان سے آئی ہے، اور اس کو حضرت حسن نے قبول بھی کیا، اور حضرت حسن نے کچھ شرطیں لکھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ صلح ہو گئی۔ تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے مان لیا، بیعت کر لی۔ اسی لیے مسلمانوں کے تاریخ کے اندر اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا، یعنی وہ سال جس میں تمام مسلمان جمع ہو گئے، تمام مسلمان اتحاد کر لیے، تمام مسلمان یکجا ہو گئے۔ ہاں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت حسن صلح کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص نے حضرت معاویہ سے صلح کرنے پر آپ کو برا بھلا کہا۔ دیکھو حسن کے ماننے والے بھی اصل میں کیا تھے، جو شیعہ نے علی شیعہ کہتے، یہ بدبخت ہمیشہ خود حسنین کریمین کو اور حضرت علی کو ایذا دیتے رہے۔ جب انہوں نے کام کر دیا
تو اس نے کیا ہے برا بھلا کہا حضرت حسن، کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ دیکھو مجھے برا بھلا نہ مت کہو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ رات اور دن کی گردش کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت معاویہ امیر نہ بن جائیں۔ یہ روایت کو خود حضرت حسن نے بیان کیا ہے، جو کہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو فتوحات کا سیلاب آیا اس کے بارے میں لکھتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہو جانے کے بعد جہاد کا وہ سلسلہ جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بند ہو گیا تھا وہ پھر مسلسل شروع ہو گیا ماشاءاللہ، اور اہل روم کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 16 جنگیں لڑی، 16 جنگیں، اور اس کے لیے خاص طور پر 2 لشکر بنا کے رکھے ہوئے تھے، ایک سردی کے موسم کا، ایک گرمی کے موسم کا۔ سردی کے موسم میں جو لڑتا تھک ہار کے وہ جب واپس آتا تو گرمی کے موسم میں لڑنے والا لشکر بھیج دیتے، تاکہ کیا ہے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے یہاں تک کہ عیسائی اور رومی فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ آپ کے آخری وصیت تک یہاں تک تھی کہ کہا کہ روم کا گلا گھونٹ کر رکھ دو، ختم کر دو اس کو۔ تو بھلا عیسائی یہودی یہ چاہیں گے کہ ان کا نام ہو؟ اسی واسطے ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور خود مسلمان اور سنیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی کہ حضرت معاویہ نے فلاں کیا فلاں کیا۔ کیوں؟ دراصل انہوں نے ہی ان کے سلطنتوں کا قلع خما کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کو نافذ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات کے انبار لگا دی۔ 49 ہجری میں آپ نے قسطنطنیہ کی جانب بھی زبردست لشکر روانہ کیا، جس کا سپہ سالار سفیان بن عوف مقرر کیا گیا۔ اس لشکر میں بھی صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، اور یہی وہ غزوہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پہ بھی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ ہاں، فرمایا تھا کہ اس میں شریک ہونے والوں کے متعلق پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، مغفور لہم۔ یہ روایت بھی کیا ہے حافظ ابن کثیر لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے غزوات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑھتا چلا گیا۔ 27 سے آپ دیکھیے قبرص فتح ہوا، 28 ہجری میں قبرص کا عظیم الشان جزیرہ پورا کا پورا اطراف و اکناف کا پورا فتح ہو گیا، اور 32 میں قسطنطنیہ کے قریب کے تمام علاقوں میں جہاد جاری رہا، جس سے افرنطینیہ اور اسی طرح دوسرے آس پاس کے شہر فتح ہو گئے۔ اور 35 میں غزوہ ذی خشب پیش آیا جو بہت بڑا کیا ہے غزوہ تھا، اور اسی طرح 42 میں سجستان کا غزوہ پیش آیا جو سندھ کا بھی کچھ حصہ مسلمانوں کے زیر نگراں، اور 43 میں سوڈان فتح ہوا، اور 44 میں کابل فتح ہوا، اور مسلمان ہندوستان کے قریب مقامات تک پہنچ گئے، اور 45 میں افریقہ پر لشکر کشی کی گئی، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ افریقہ کا مسلمانوں کے زیر نگراں آ گیا۔ 46 میں سسلی، صقلیہ جسے کہتے ہیں، اس پر کیا ہے حملہ کیا گیا، اور ماشاءاللہ یہ بھی کیا ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 47 میں افریقہ کے جو مزید علاقے تھے وہ تمام کے تمام فتح ہو گئے۔ 51 میں قسطنطنیہ کا معرکہ غزوہ پیش آیا جو کہ اللہ کے رسول نے خاص طور پر کیا ہے ان حملہ کرنے والوں کے لیے مغفور لہم کی بشارت دی تھی کہ وہ سب کے سب کیا ہے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح 54 میں نہر جیہون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک مسلمان پہنچ گئے، اور 56 میں غزوہ سمرقند بھی آیا۔ سمرقند، بخارا، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں پر بعد میں آگے چل کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے کیا ہیں امام وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو یہ تمام باتیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آئی، ان سب کو دبا دیا گیا، ان سب کو محو کر دیا گیا، ان سب کو مٹا دیا گیا،
ان سب کو پس پشت ڈال دیا گیا اور لا کے رکھ دیا صفین کی ایک جنگ، جس سے کیا ہے خود وہاں پر اس وقت نہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ تھا، نہ وہاں پر کیا ہے ان کا معاملہ دنیا کو حاصل کرنا یا اقتدار کو حاصل کرنا تھا، وہاں صرف ایک اجتہادی غلطی تھی، جو اجتہادی غلطی ہوئی اگر اس کو غلطی بھی مان لو تو وہ ایک ثواب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب بلاؤں سے حفاظت فرمائے جو کہ آج کیا ہیں ہم لاک ڈاؤن کا یہ مسئلہ جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد ہم سے دور کر دے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔